نکاح ہو گیا ہے اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی، اور رخصتی کا مطلب ایک تو باقاعدہ لڑکی چلی جائے، ایسے ہی خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو۔ خلوت صحیحہ کا مطلب خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، صحیحہ معنی صحیح خلوت۔ صحیح خلوت کسے کہتے ہیں؟ یعنی لفظی ترجمہ تو صحیح خلوت ہے، لیکن صحیح تنہائی شریعت کے نزدیک کیا کہلاتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی تنہا ہوں اور جسمانی تعلق قائم ہونے میں نہ کوئی شرعی رکاوٹ ہو، نہ حسی رکاوٹ ہو، نہ کوئی طبعی رکاوٹ ہو۔ یعنی نہ تو کسی کے نظر پڑنے کا اندیشہ، جیسے اندر سے لاک کر لیا، کوئی کھڑکی وغیرہ ایسی شیشے والی نہیں ہے کہ کسی کے نظر پڑنے کا اندیشہ ہو۔ اسی طریقے سے نہ لڑکی کو حیض ہے، نہ رمضان کے کوئی روزے چل رہے ہیں دن کے اندر، جیسے رمضان کے روزے شرعی ایک رکاوٹ ہے، نہ لڑکے کو کوئی ایسی شدید قسم کی بیماری ہو جس سے وہ جسمانی تعلق ہی قائم نہ کر سکتا ہو۔ اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں خلوت فاسدہ۔ یہ ایسے جیسے کہ تنہائی میں ہوئے ہی نہیں۔ اور اگر خلوت صحیحہ ہوتی ہے کہ کوئی اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو تو یہ جسمانی تعلق قائم ہونے کے ہی قائم مقام ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر فرض کر لیں خلوت صحیحہ کے بعد لڑکا طلاق دے گا تو عدت ہوگی لڑکی کی۔ اس طرح مہر پورا مؤکد ہو جاتا ہے۔ اگر مطلب یہ کہ مہر اس کو لازم ادا کرنا پڑے گا، اور عدت وغیرہ اور لڑکی کی ہوگی، اور دیگر بہت سارے مسائل متوجہ ہوتے ہیں۔ جیسے اگر 3 طلاقیں وہ دے دے گا لگاتار ایک ایک کر کے 3 طلاقیں خلوت صحیح کے بعد واقع ہوں گی، اور اگر خلوت صحیحہ نہ ہو اور بچی کے بھی رخصت نہیں ہو، اگر وہ لگاتار 3 طلاقیں دے گا تو صرف پہلی طلاق واقع ہوگی، باقی 2 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی۔ تو یوں کچھ احکام ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کون سا خاص حکم معلوم کرنا ہے، اگر وہ آپ دوبارہ معلوم کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو عرض کر دوں گا۔ لیکن یہ ضرور یاد رکھیں، بعض اوقات رخصتی نہیں ہوتی لیکن اس سے داماد ملنے جاتا ہے، وہ میاں بیوی ہیں تو ان کو ملنے کا موقع دے دیتے ہیں۔ اگر وہ کمرے میں کسی میں بیٹھ جاتے ہیں اور خلوت صحیحہ ہے تو احکام جداگانہ ہو جاتے ہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔